بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوسروں کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے، دوسروں کو معاف کرنے کے لیے کون کون سی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھے، یعنی دوسرے بندے کو اپنے سے افضل سمجھے اور دوسروں کی الٹی سیدھی باتوں کو دل پر نہ لے، یعنی ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے اور ہر بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچے، فوراً کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ معاف کرتے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی بھی امید رکھے، یعنی اگر میں اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی سوچے کہ اگر اس بندے کی جگہ میں ہوتا تو میں پھر کیا پسند کرتا، یعنی معافی کو پسند کرتا نا، تو اس لیے یہ سوچ کر دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں اپنے رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کروں گا، ان کی ہر بات کو برداشت کروں گا، تو اس طرح رشتہ داریاں جو ہیں وہ قائم رہیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو اپنے اندر صبر، تحمل اور برداشت کی صفت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اے اللہ، میں سخت ہوں، میرے دل کو نرم کر دے، میں بخیل ہوں، مجھے سخی کر دے، اور میں کمزور ہوں، مجھے قوی کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے خطبہ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کو معاف کرنے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو انسان کی عزت بڑھتی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کی نظر میں وہ بڑا بن جاتا ہے، یعنی عزت والا بن جاتا ہے۔ دوسرا، اسے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ دنیا میں ہی سکھ، چین اور راحت والی زندگی گزارنے لگتا ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے سے انسان کو جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔